جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ہے جی امتیاز حسین، اور آج کا جو سیشن ہے اس میں ہم بات کریں گے ایک ایسے مسئلے کے اوپر جو کہ ہمارے 99% جو ہمارا چھوٹا فارمر ہے، جو عام فارمر جس کے پاس تھوڑے جانور ہیں، اس کو یہ مسئلہ فیس کرنا پڑتا ہے۔ ہم سنتے ہیں یوٹیوب کی ویڈیوز کے اوپر بھی، اس کے علاوہ بھی جو ہمارے آس پاس جو کوئی بڑا فارم ہو، یا یوٹیوب کے اوپر بھی ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جی جو بچیاں ہیں بڑے فارمز کے اوپر دوستوں کے پاس، تو وہ 13 سے 15 مہینے کی عمر میں وہ بچیاں جو ہیں وہ پریگننٹ ہو رہی ہیں۔ 13 سے 15 مہینے کی عمر میں بچیاں جو ہیٹ میں آ رہی ہیں، وہ انسیمینیشن کے قابل ہو رہی ہیں۔ تو جو ہمارا چھوٹا فارمر ہے وہ محنت بھی کر رہا ہوتا ہے، کوشش بھی ان کی ہوتی ہے، لیکن جتنی بھی محنت کر لیں ہم لوگ، جتنی بھی کوشش کر لیں، ہمیں خود یہ مسئلہ جو ہے وہ فیس کرنا پڑ رہا تھا کہ 2 سال سے پہلے جو ہے جانور کا جو ہیفر ہوتی ہے، جو بچی ہوتی ہے، اس کا یا اس کا قد نہیں پورا ہوتا، یا اس کی ہائٹ نہیں پوری ہوتی، یا اگر یہ دونوں چیزیں پوری ہو جائیں تو اس کا جو انٹرنل آرگنز ہیں، جو اندرونی جو اس کے اعضاء ہیں بچے دانی، یا وہ ان کا سائز پورا نہیں ہو رہا ہوتا، اس قابل نہیں ہوتی وہ کہ ان کو جو ہے انسیمینیٹ کیا جا سکے۔ تو اس سلسلے میں میں آپ دوستوں کے ساتھ یہ ایک جو بڑا بیسک سا اور بڑا ضروری پوائنٹ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے اگر جو جس ٹیکے کے ساتھ ہم جانور کو انسیمینیٹ کر رہے ہیں، جو گائے ہے اس کو جب ہم انسیمینیٹ کرتے ہیں، تو اگر سیمن کی کوالٹی ہی اچھی نہیں ہے تو جو بچہ آئے گا، ظاہری سی بات ہے وہ بچے کی بھی پروڈکٹیوٹی یا اس بچے کی جو پرفارمنس ہے وہ اتنی زیادہ اچھی نہیں ہوگی۔ تو اسی سلسلے میں آپ دوستوں سے یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ جو ہے وہ شیئر کرنا تھا کہ کوشش وہ دوست کے جو اپنے جانوروں کی جو نسل جو ہے وہ امپروو کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اگر ان کی گائے جو ہے وہ 15 لیٹر یا 12 لیٹر یا 10 لیٹر یا 18 لیٹر دودھ دے رہی ہے، تو اس میں سے جو آنے والی بچی ہو وہ اس سے زیادہ اچھا پرفارم کرے، وہ 20+ پہ جائے، وہ 22 پہ جائے، وہ 25 پہ جائے۔ تو اگر تو یہ کچھ دوستوں کی یا ہمارے دوست جو ہیں وہ اس چیز کی کوشش کر رہے ہیں، یا ان کی مرضی ہے کہ اس طرح سے وہ شوق کر رہے ہیں، تو میرا اس سلسلے میں مشورہ یہ ہے کہ پھر خاص توجہ ہم ظاہری سی بات ہے بچی کی جو اس کی جو خوراک ہے، یا آفٹر برتھ جو بچی کی پرورش ہے، اس کے اوپر تو فوکس کرنا ضروری ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس سے بھی جو زیادہ ضروری چیز ہے وہ ہے کہ جس سیمن کے ساتھ ہم جانور کو انسیمینیٹ کر رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ اچھے سے اچھا سیمن رکھوائیں۔ سیمن میں ہماری پریکٹس کیا ہے کہ ہم ڈاکٹر جو بھی ہمارے جو جانوروں کو انسیمینیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو کہہ دیتے ہیں کہ جی ہماری گائے جو ہے وہ ہیٹ میں ہے، اس کو چیک کریں، اور اس کو 2000 والا یا 2500 والا یا 3000 والا یا 1500 والا کیا جی فریزین کا یا جرسی کا اس کو ٹیکا جا کے رکھ دیں۔ تو ظاہری سی بات ہے جو ڈاکٹر ہے وہ میں کسی کے اوپر یہ نہیں کہتا، کسی کی نیت کے اوپر شک نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ جو سیمن ہمارا ڈاکٹر جو ہماری گائے کو رکھ رہا ہے وہ اس سیمن کی کوالٹی کیا ہے، اس سیمن کے پیرامیٹرز کیا ہیں۔ تو تھوڑا سا اس کے اوپر ورک کریں اپنے جو علاقے میں۔ بہتر تو یہ ہے کہ کسی کمپنی والے بندے کے ساتھ، کسی اچھی کمپنی والے جو سیمنز کی کمپنیز ہیں کافی ساری، ان کے ساتھ بات کریں، ان کے ساتھ رابطے میں رہیں، اور ان سے سیمن جو ہیں وہ خود پرچیز کریں، ڈوزز خود پرچیز کریں، پھر اپنے ڈاکٹر کے پاس وہ ڈوزز رکھوا دیں، کوئی ایسا قابل اعتماد ڈاکٹر جس پہ آپ کو ٹرسٹ ہو، ان کے کنٹینر کے اندر، کیونکہ ظاہر ہے چھوٹا کسان ہمارا ₹1,00,000 کا کنٹینر نہیں افورڈ کر سکتا۔ تو آپ کے پاس اگر 10 جانور ہیں تو آپ 3 یا 4 ڈوزز لے کے تو وہ اپنے کسی قابل اعتماد ڈاکٹر کے پاس اس کی ڈوزز رکھوا دیں۔ ڈوزز لینے سے پہلے جو ہے وہ اپنے علاقے کے ویٹرنری کے ڈاکٹر کسی کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کر لیں، اس کے پیرامیٹرز کیٹالاگ ہوتی ہے، کیٹالاگ کے اندر وہ پیرامیٹرز سارے جو ہیں اس کے ان کو اسٹڈی کر لیں، خود بھی اس کے اوپر تھوڑا سا کام کر لیں۔ اگر آپ کو خود نہیں پتا، یا آپ خود نہیں اس چیز کے اوپر مطلب آپ کا عبور نہیں ہے، تو پھر یہ ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کر لیں گے، یہ میری گائے ہے، اس کی ساری گائے کی ہسٹری دیں اس ڈاکٹر کو، اور انہیں کہیں کہ ہمیں اس کیٹالاگ میں سے جو ہے وہ بل سلیکٹ کر دیں۔ اس کے بعد وہ ڈوزز لے کے تو اپنے ڈاکٹر کے کنٹینر کے اندر وہ رکھوائیں، اور جب بھی گائے ہیٹ میں آئے تو اس کو کہیں جی کہ یہ ہماری جو گائے ہے، اس کو اس ڈوز کے ساتھ جو ہے وہ آپ انسیمینیٹ کر دیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا اچھا سیمن آپ رکھوائیں گے اپنی گائے کے اندر، اپنے جانور کے اندر، آپ کی جو بچی اس میں سے انشاءاللہ تعالیٰ جو آئے گی وہ اتنی ہی اچھی ہوگی، اس کی گروتھ اچھی ہوگی۔ وہ کیونکہ ظاہر ہے ہم جو بیج لگائیں گے، اگر بیج صحت مند ہے، بیج اچھا ہے، اچھی کوالٹی کا ہے، تو اس میں سے جو ہمیں جو پودا آئے گا وہ بھی اچھا ہی آئے گا۔
اور اگر سیمن کی کوالٹی اچھی نہیں ہے تو ظاہر ہے جو بچی آئے گی وہ بچی بھی اس طرح سے آپ اس پہ جتنا بھی زور لگا دیں گے وہ اتنی اچھی پروڈکشن آپ کو نہیں دے گی. وہ 13 سے 15 مہینے کے اندر ہمارا عام چھوٹا کسان بھی بچی کو تیار کر سکتا ہے. اس میں مسئلہ کوئی نہیں ہے. بچی کی پرورش کے حوالے سے بچی کے بعد جب وہ ہیفر کی کیٹیگری میں آ جاتی ہے 6 مہینے سے اوپر، اس کی جو نگہداشت ہے، اس کی جو پرورش ہے، جو آپ نے اس کو فیڈ کرنا ہے، اس کے اوپر میرا پروگرام، میری ویڈیوز بھی موجود ہیں. آپ ویسے بھی اس کے اوپر ریسرچ کریں. اور بھی اچھے لوگ ہیں جو اس فیلڈ کے اندر جن کے چینلز بھی موجود ہیں، یا ویسے آپ ان سے مشورہ کر سکتے ہیں. تو اس چیز کے اوپر بھی فوکس کریں. لیکن اس سے زیادہ ضروری جو ہے، جب آپ سیمن رکھوا رہے ہیں، انسیمینیٹ کروا رہے ہیں، سب سے زیادہ اہمیت اس چیز کے اندر، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچیاں 13 14 15 16 مہینے کے اندر جو ہے وہ گبن ہو جائیں، وہ پریگننٹ ہو جائے، یا ان کو انسیمینیٹ جو ہے وہ کیا جا سکے، اس قابل وہ ہو جائیں، تو آپ کو سب سے زیادہ جو فوکس ہے وہ سیمن کے اوپر کرنا پڑے گا. باقی سب چیزیں، ان کی جو پرورش ہے، ان کی جو گروتھ ہے، ان کا جو فیڈ پلان ہے، وہ ساری چیزیں اس کے بعد آتی ہیں. تو یہی ایک چھوٹا سا سیشن تھا جی. میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ آپ نے، اگر آپ ظاہر ہے کنٹینر نہیں افورڈ کر سکتے، تو آپ نے ڈوزز جو ہے وہ لے کے، اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ کسی کمپنی کے بندے کے سے رابطہ کریں، ٹھیک ہے. اور وہ مل جاتے ہیں، وہ لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے یہ جو ہمارے ویٹرنری سٹورز ہیں، ان کے اوپر ان کا اکثر آنا جانا ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ رابطہ کریں. اور اس کے بعد جو ہے وہ خود ڈوزز پرچیز کر کے کسی قابل اعتماد ڈاکٹر کے کنٹینر میں رکھ دیں، اور انہی ڈوزز کے ساتھ اپنے جانوروں کو انسیمینیٹ کروائیں. گائے کی آپ کو ہسٹری کا پتہ ہونا چاہیے. ڈوزز کی جب آپ سیمن سلیکشن کر رہے ہوتے ہیں، تو جس بندے سے آپ سیمن سلیکشن کروا رہے ہیں، اس کو گائے کی پراپر مکمل ہسٹری بتائیں. اس حساب سے پھر وہ جو بھی ڈاکٹر ہیں وہ آپ کو سیمن آپ کی گائے کے حساب سے جو ہے وہ سلیکٹ کر کے دیں گے. وہی ڈوزز رکھوائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں سے اچھی بچیاں آئیں گی. تو انشاءاللہ ان کی پروڈکشن بھی اچھی ہوگی. اور ان کو جب آپ خوراک دیں گے، ان کو اچھی، ان کی جب آپ جو ہے وہ پرورش کریں گے اکارڈنگ ٹو اسٹینڈرڈز، یا نیئر ٹو اسٹینڈرڈز کے قریب جب ان کی آپ اچھی پرورش کریں گے، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ پرفارم بھی اچھا کریں گی. اور وہ 13 سے 15 مہینے والی جو ایک ہم سنتے ہیں کہ جی بچیاں پریگننٹ ہوتی ہیں، تو وہ ہمارا عام کسان، ایک چھوٹا کسان جس نے گھر کے اندر بھی 2 3 4 5 جانور رکھے ہوئے ہیں، وہ لوگ بھی اپنی جو جانوروں کی نسل ہے وہ امپروو کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس میں فائدہ بھی زیادہ ہوگا. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.